بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حکیم احمد کمال دواخانہ حکیم اجمل خان پرائیویٹ لمیٹڈ پاکستان کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کے لیے ایک معلوماتی پروگرام، جیسا کہ حسب سابق آپ لوگوں نے میرے پروگرام سنے جو کہ آپ کو بہت زیادہ پذیرائی ملی اور لوگوں نے رابطہ کیا، اسی سلسلے کی یہ کڑی میں نے گزشتہ دنوں معدے کے پروگرام کیے۔ آج کل کے اس دور میں معدے کا مسئلہ ہر دوسرا بندہ اس میں مبتلا ہے۔ وہ میں نے آپ کو پچھلے پروگراموں میں وضاحت کر دی تھی کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، کہ کھانے کے ٹائم ہم کھاتے نہیں، پینے کے ٹائم ہم پانی پیتے نہیں، سونے کے ٹائم سوتے نہیں، اور رفع حاجت کے ٹائم ہم رفع حاجت کے لیے نہیں جاتے، اور پھر جب ہمیں بھوک لگتی ہے اور انتہا تک بھوک پہنچتی ہے تو ہم فاسٹ فوڈ کی طرف دوڑتے ہیں۔ ہم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ہم دودھ پی لیں، دہی کھا لیں یا ایسی چیزیں لیں، پھل کھا لیں جس سے ہماری صحت متاثر نہ ہو، لیکن کیونکہ ہم نے اس معدے کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے اور ایسی چیزیں کھا کھا کر اپنے تمام سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جب روغنی چیزیں کھاتے ہیں، مرغن غذائیں کھاتے ہیں تو معدہ تو خراب ہوتا ہی ہے، تیزابیت بڑھتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جگر بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور جگر کی یہ صورتحال آ جاتی ہے کہ یہ فیٹی ہو جاتا ہے۔ اس میں تمام جو انزائم ہیں اس نے جو ہمارے جسم میں منتقل کرنے ہیں وہ بالکل سلو ہو جاتے ہیں۔ ایسے انزائم جو یہ ہمارے معدے کو فراہم کرتا ہے وہ بھی بالکل بند ہو جاتی ہیں یا سلو ہو جاتے ہیں ہمارے معدے میں، اس کی وجہ سے تیزابیت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ آپ غور کریں، آج کا میرا پروگرام معدہ اور جگر دونوں سے متعلقہ ہے، اور اس کے متعلق میں پھر آگے چل کر آپ کو اس کی احتیاطی تدابیر بھی بتاؤں گا، اور اس کے علاوہ آپ کو کچھ ٹپس بھی دوں گا، آپ نے کیا کیا کھانا ہے، آپ نے اس کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ یہ بہت ضروری چیزیں ہیں، اپنے لائف سٹائل میں آپ کو تبدیلی لانی چاہیے، ورنہ یہ بہت نقصان دہ اور عنصر پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک بیماری کے بعد کئی بیماری اس کی شاخیں نکل آتی ہیں۔ بعض لوگوں کو تیزابیت ہوتی ہے، اس کے متعلق میں نے پچھلے گزشتہ پروگرام کر دیے ہیں۔ اب جو کر رہا ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کھانا کھایا، ایک روٹی کھائی، آدھا روٹی کھائی، تو محسوس یہ ہوا کہ ہم نے 4 روٹیاں کھا لیں، پیٹ نے فوری طور پہ پھولنا شروع کر دیا، پسینہ چہرے پہ آنا شروع ہو گیا، جگر نے کام کرنا بند کر دیا، سلو ہو گیا، معدہ بھی سلو ہو گیا، اس کی جو ہاضمے کا سسٹم ہے انزائم سلو ہو گئے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بہت پریشانی رہتی ہے، ہمارے معدے کے انزائم بہت سلو ہو جاتے ہیں، ہاضمہ بہت سلو ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس پہ غور کرنا ہے، اور یہ بات غور کریں کہ ہمیں کیا کیا معاملات ایسے ہیں جو ہمارے ہاضمے میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں۔ جو جب ایسی صورتحال آئے، جب آپ کا معدے میں کھانا دیر میں ہضم ہونا شروع ہو جائے، تیزابیت بننا شروع ہو جائے، ڈکاریں آنا شروع ہو جائیں، یا کسی قسم کے ایسے معاملات شروع ہو جائیں، تو آپ نے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھنا ہے کہ کیا کیا معاملات مجھے شروع ہو گئے ہیں۔ آپ نے گھی والی اور تلی ہوئی چیزیں زیادہ کھا رہے ہیں، اور پراٹھے، سموسے، پکوڑے، تلی ہوئی کوئی بھی ایسی چیزیں اگر آپ کھا رہے ہیں جس میں آپ کی تراوٹ کا استعمال بہت زیادہ ہے، روغنی چیزیں کا استعمال بہت زیادہ ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ ایک تو اس نے کھانا دیر میں ہضم ہونا ہے، روغنی اشیاء کو ہضم ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ اس دوران کیونکہ آپ کے معدے میں سوزش موجود ہے، تیزابیت کی زیادتی موجود ہے، مزید تیزابیت بڑھ جائے گی اور آپ السر کے مریض ہو جائیں گے۔ یہ بات ذہن رکھ لیں، جب آپ السر کے مریض ہو جاتے ہیں تو آپ کا معدے کے جو انزائم ہے بہت سلو ہو جاتے ہیں، کھانا 5-5، 4-4، 6-6 گھنٹے آتا ہے، صبح کا کھانا کھایا اور جب آپ کو رات کو دیکھیں گے ڈکار آئی تو آپ کو اسی کھانے کی اسمیل آ رہی ہے، اسی کھانے کا ذائقہ آ رہا ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے، غور کرنا ہے کہ مجھے کس معاملے میں اب انٹر ہو گیا ہوں۔ اب دوسرا، جب میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا پیٹ کا پھول جانا، ذرا سی غذا کھائیں اور پیٹ ایسے متورم ہو گیا، تو آپ کو فوری غور کرنا ہے کہ آپ کا جگر اب متاثر ہو گیا ہے۔ اب آپ نے اپنا فوری طور پر الٹرا ساؤنڈ کرائیں یا کسی اچھی طبیب کو چیک کروا کر اپنے جگر کا ٹیسٹ کروائیں، کیونکہ ایسا تو نہیں کہ لیور فیٹی ہو گیا، SGPT SGOT بڑھ گئے، اور ذرا سی جو آپ نے کوئی چیز گرم کھائی یا آپ نے تلی ہوئی چیز کھائی یا روغنی چیز کھائی، فوری طور پر اس کا ریئیکٹ آیا اور آپ کا نظام ہضم بند ہو گیا، ٹھیک ہے، یورین آپ کا بہت زیادہ ڈارک پیلا ہو گیا اور آپ کا معدے کا نظام بہت سلو ہو گیا۔ آپ نے ان چیزوں کو غور کرنا ہے، یہیں سے معاملات ہمارے خراب ہوتے ہیں۔ تلی ہوئی چیزوں کو کوشش کریں، ہم نے مچھلی کا ایک معاملہ بنا لیا ہے کہ اسے تلا ہوا ہی کھانا ہے، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ تلا ہوا ہی کھانا ہے، اس کو شوربے والی بنوائیں، اس کو عادت ڈالیں۔ ہم نے بالکل الٹ کر دیا، ہم لوگ ہنستے ہیں جب لوگوں کو بتاتے ہیں بھی تلی ہوئی کھائیں، تو وہاں تلی ہوئی مچھلی کا تصور ہی نہیں ہے۔ تو آپ تلی ہوئی مچھلی کو چھوڑیں، گھر میں شوربے والی مچھلی کھائیں۔
آپ نے کوشش کرنی ہے بازار کی تلی والی مچھلی کی، تو میں نے بے شمار آپ کو مثالیں دیں کہ جو یہ تلنا شروع ہوتی ہے اس ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ تالکول کی شکل اختیار کر جاتا ہے، جو گھی ہے آپ کے جگر کا ستیہ ناش کر دیتا ہے، آپ کے معدے کا ستیہ ناش کر دیتا ہے۔ تو اس سے بچنا ہے، اور اگر کبھی آپ کو تلی ہوئی چیز ضرورت پڑ بھی جائے تو اپنے گھر میں صاف ستھرے گھی آئل میں تلوائیں اور کھائیں، اور یہ کم سے کم مقدار میں لیں۔ اور جو اگر آپ کو شوربے والی اپنے گھر میں پکانی ہے وہ انتہائی مفید ہے، انتہائی مجرب ہے۔ سردی کے دن آ رہے ہیں، سردی کی آمد ہے، ریشہ، بلغم، کھانسی، نزلہ، زکام، اس کی قوت مدافعت، اس کے لیے ایریکٹ کرنے کے لیے، اس میں قوت اپنے جسم میں پیدا کرنے کے لیے ہمیں یہ چیزیں اثر نہ کریں تو آپ نے مچھلی کا شوربے کا استعمال کرنا ہے، جو موسم کے ساتھ ساتھ فوری چھینکیں، فوری برے حال، کھانسی، نزلہ، زکام، کوشش کریں ہم ایسی طرف چلے جائیں جو بیماریاں ہم پر حملہ نہ کریں۔ اب ہم چلتے ہیں دوبارہ کہ جگر کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کن تو جگر کے لیے آپ سب سے خوبصورت چیزیں جو سی ہیں اور پورے سبزیوں کا استعمال کریں، جس میں کدو ہے، ٹینڈے ہیں، توری ہیں، ابھی مزید چل کے گاجر ہے، مولی ہے، اس قسم کی سبزیاں، مفرات سبزیاں آ جائیں گی، آپ نے ان کا استعمال کرنا ہے۔ اس میں آپ جو بھی استعمال کر سکتے ہیں، چھوٹا گوشت ہے۔ اور چکن کے سلسلے میں آپ کو ہمیشہ بتا چکا ہوں کہ اس کے جو مضر اثرات کو ختم کرنے کے لیے آپ اس کو ابال لیا کریں۔ 1 کلو اگر چکن کا گوشت ہے تو اس کو 2 کلو پانی ڈال کے ابالیں، اس کا پانی پھینک دیں اور اس کو سبزی میں ڈال کے پکائیں، تاکہ اس کی گرمی اور اس کے جو اسٹیرائڈ کے ذریعے جس کو پروڈکشن دی جاتی ہے، اس کو پالا جاتا ہے، وہ آپ کو جگر کو نقصان نہ کرے، ٹھیک ہے؟ اور کھانا بھی آپ کو جلدی ہضم ہوگا، آپ کو سکون میسر ہوگا۔ پھر آپ نے پانی کا استعمال ہے پہلے کرنا ہے، 1 گھنٹہ پہلے پینا ہے، بعد میں نہیں پینا۔ 1 گھنٹہ پہلے پینا ہے، بعد میں نہیں پینا، درمیان میں اگر تھوڑا سا پینا چاہیں تو کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پانی نے بھی ہضم ہونا ہوتا ہے، یہاں پر یہ سلسلہ ہے، ادھر پانی پیا، 2 گلاس سے روٹی بیٹھ گئے، وہ بات وہیں کی بھی آگے پہلے پی لیں، یہ بات بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پانی کو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے پی لیں آپ، تاکہ وہ ہضم ہو جائے، آپ کے آنتوں میں معدے میں سکون پیدا ہو جائے، تیزابیت کی ایک لہر جو سی تھی وہ اپنے مقدار میں آ جائے، اور آپ کا جو کھانا جب آپ کھائیں تو اس کو ہضم ہونے میں آسانی ہو۔ اپنے جگر کو بچانا ہے تو آپ نے ہر صورت میں یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ آپ نے کوئی ایسی چیزیں نہیں کھانی کہ بے شمار غلطی ہیں، بے شمار باتیں جو ہمیں پتہ نہیں ہوتی ہم وہ کری جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آج کل جو یقین مانے مطلب میں ہر مریض جو آتا ہے سب سے پہلے اپنے معدے پہ ہاتھ رکھا ہوتا ہے، سر جی معدہ خراب ہے، معدہ سوج گیا ہے، معدہ آنتوں سوج گئی ہیں، معدہ نے اس معدے کے فارم میں معدے کا شکار ہو گئے، السر کا شکار ہو گئے۔ السر تو ایسی معمولی چیز ہو گیا ہے کہ اس کا آپ حیران ہو جائیں کہ ہر دوسرا بندہ اس میں پھنسا ہوا ہے۔ جب یہ چیزیں بیماریاں بڑھ جاتی ہیں، السر بڑھ جاتے ہیں، آنتیں سوزش میں آ جاتی ہیں، جب معدہ کام نہیں کرتا تو اس کی صورتحال میں کیا ہوتا ہے کہ ایک نئی بیماریاں ایچ پلوری پیدا ہو جاتی ہے، بیکٹیریا پیدا ہو جاتا ہے، ایسا ایسا یہ بواسیر کی طرف چلی جاتی ہیں، اور یہ بواسیر کی علامتیں پیدا ہوتی ہیں، جس میں بادی بواسیر ہے، مگد کا سوج جانا، مگد میں درد کرنا، تکلیف کرنا، بار بار بدبودار تکلیف دے، ریا کا خارج ہونا، یہ سب علامتیں اس میں شامل ہیں۔ سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں اور تلی ہوئی چیزوں سے اپنے جگر کو بچائیں، تاکہ آپ کے نظام ہضم میں اور سولش میں آپ کا معاملہ تکلیف دہ نہ ہو۔ آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں جو محسوس ہو کہ تھوڑا سا کھانا کھایا اور پیٹ پھولنا شروع ہو گیا، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے فوری اپنے معدے جگر کا خیال کرتے ہوئے تلی چیزوں کو چھوڑ دینا ہے، اور آپ نے استعمال کرنا ہے ہمارا شربت سیکو شربت جو سا ہے اس کو استعمال کریں۔ ایک ہماری معجون آتی ہے، معجون دبید الورد، اکثر لوگ نہیں کہتے، لہذا میں دوبارہ ریپیٹ سمجھ کر بتاتا ہوں، معجون دبید الورد، اور ہماری ٹیبلٹ آتی ہے اکسیر جگر، 2 گولیاں صبح شام اکسیر جگر، 1 ٹی سپون معجون دبید الورد کا، اور سیکو کا 1 چمچ 1 کپ پانی میں ڈال کے استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا پیٹ کا پھولنا بھی ٹھیک ہو جائے گا، آپ کا نظام ہضم بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو میں آپ سے بارہا یہ اپیل کر رہا ہوں کہ آپ نے بازار کی تلی ہوئی چیزیں، گھی والی چیزیں، ان سے بچیں۔ اپنے جگر کو انتہائی حساس چیز ہے، اس کو بچائیں، یہ آپ کے انزائم تباہ ہو جاتے ہیں، معدہ خراب ہو جاتا ہے، اور بے شمار بیماریوں میں آپ پھنس جاتے ہیں۔ اور جو ہمارے لیے نمبر آئے ہیں، آپ ان میں مشورہ بھی کر سکتے ہیں، اور آن لائن آرڈر کے لیے بھی ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ کا محسن، آپ کا دوست حکیم احمد کمال۔ خدا حافظ۔